آپ دور دور سے تشریف فرما ہیں اور بکھاری کے بھی مومنین تشریف فرما ہیں. ویسے ہماری سب سے بڑی عید عید غدیر ہے. عید الفطر بھی انہی کی ہے کہ جو علی کو مانتے ہیں، اور عید الاضحیٰ بھی انہی کی ہے جو مولا کی ولایت کو مانتے ہیں. میں اور روشن کہہ دوں، یہ خانہ کعبہ کا چکر بن کے رہ جائے گا اگر دل میں علی نہ ہو. یہ صفا و مروہ کے درمیان ٹھوکریں کھانا بن جائے گا اگر محبت علی نہ ہو. یہ بڑے بڑے میدانوں میں تلواریں چلانے والا دہشت گرد کہلائے گا، اگر علی کی محبت ہوگی تو مجاہد بنے گا. کیا فرق ہے جہاد میں اور جھگڑے میں؟ صلوات پڑھیں ذرا محمد والے. جہاد اور جھگڑے کا فرق یہی ہے کہ جہاں علی مولا کی محبت کے بغیر اپنے بازوؤں کا استعمال ہو تو وہ جھگڑا ہے، اور جہاں مولا علی کی محبت میں بازوؤں کا استعمال ہو تو وہ جہاد ہے. تو اب کوئی جھگڑا کرتا رہے، علی والے جھگڑا نہیں کرتے، علی والے تو جہاد کرتے ہیں. جتنی بھی ہماری عبادات ہیں ان سب کا حسن ہے حب علی. جس کے پاس سب کچھ ہو مگر حب علی نہ ہو تو گویا کچھ بھی نہیں ہے، اور جس کے پاس حب علی ہو اس کے پاس اگر کوئی عبادت کمزور بھی ہو تو اس عبادت کا ازالہ ہوگا. ایسے ہی جیسے کسی اسکول کی کسی کلاس میں پیچھے بیٹھنے والا طالب علم، سبق میں کمزور رہنے والا طالب علم جب سالانہ امتحانات کے اندر کمزور دکھائی دیتا ہے تو اسے یہ کہہ کر پروموٹ کر دیا جاتا ہے کہ اس کی حاضری پکی تھی. صلوات پڑھ لیں محمد والے. بھائی صلوات آپ مل کر نہیں پڑھ رہے، ایک مل کر صلوات. تو یہ تمام تر عبادتوں پر حاکم عبادت ہے جسے ہم محبت علی کہتے ہیں. محبت علی، مولا علی علیہ السلام کی محبت، مومنین کی جو فائلیں پکڑائی جائیں گی نا، نامہ عمل، جی یہ نامہ عمل جو مومنین کے ہاتھ میں دیا جائے گا، مومنین کے نامہ عمل کے اوپر فائل نمبر لکھا ہوا ہوتا ہے نا. آپ اداروں میں نمبر ہوتے ہیں نا فائلوں کے. مومنین کے جو نامہ عمل کی فائل ہوگی اس کے اوپر جو نمبر لکھا ہوگا، ٹائٹل لکھا ہوگا، وہ ہوگا حب علی. یعنی جیسے ہی وہ اپنے ہاتھ میں لے گا اور اگر اس کے اوپر لکھا ہوا اسے نظر آ جائے گا نا حب علی، تو یہ لکھا ہوا دلیل ہوگا کہ فلا یظلمون فتیلا. صلوات پڑھیں محمد والے. آپ کی توجہات اگر اور بہتر ہوں گی تو میں اچھا پڑھ سکوں گا. سورہ مبارکہ اسراء کی 2 آیتیں آپ کو ہدیہ کرنے جا رہا ہوں. اس سے پہلے کہ میں جس آیت کی میں نے جن 3 آیتوں کی تلاوت کی ہے ان 3 آیتوں پر غور کروں، اس سے پہلے میرا دل کر رہا ہے آپ کو 2 اور آیتیں سنا دوں. سورہ مبارکہ اسراء کی 72ویں آیت میں اللہ ارشاد فرماتا ہے، من کان فی ہذہ اعمی، جو اس دنیا میں اندھا ہے، وہو فی الآخرۃ اعمی، وہی آخرت میں بھی اندھا ہے، وَأَضَلُّ سَبِيلًا، اور اسے کوئی رستہ نظر نہیں آتا. اچھا، جو اس دنیا میں اندھے ہیں، اللہ کرے سب کو بینائی ہو. یہ ہمارے محلے میں، ہمارے عزیزوں میں، ہمارے جاننے والوں میں نابینا ہو جاتے ہیں نا لوگ. تو جو یہاں کچھ نہیں دیکھ پائے وہ آخرت میں بھی کچھ نہیں دیکھ پائیں گے. قرآن تو یہ کہہ رہا ہے، من کان فی ہذہ اعمی، جو اس دنیا میں اندھا ہے، وہو فی الآخرۃ اعمی، وہی آخرت میں بھی اندھا ہے. وَأَضَلُّ سَبِيلًا، اور اسے کوئی رستہ ہی، اندھا ہوگا تو رستہ کہاں نظر آئے گا؟ وہ کون ہے؟ وہ ہے جسے رستہ نہیں مل رہا، جو اس دنیا میں اندھا ہے. عزیزان گرامی، ہم نے بہت لوگ دیکھے ہیں جن کی آنکھیں تو پٹر پٹر چلتی ہیں مگر انہیں سامنے کی چیز نظر نہیں آتی. اور ہم نے ایسے بھی دیکھے ہیں کہ جو نابینا ہیں، ابن مکفوف کہلاتے ہیں، امام باقر کی خوشبو سونگھ کر کہتا ہے میرے سامنے باقر بیٹھے ہیں. ہم نے آنکھوں والے بھی دیکھے ہیں کہ جنہیں سورج نظر نہیں آتا، اور ہم نے نابینا بھی دیکھے ہیں کہ جنہیں ذرہ بھی نظر آ جاتا ہے. یہ کون سی آنکھیں ہیں کہ جو کیا دیکھ رہی ہیں، اور کون سا نابینا ہے جو کیا نہیں دیکھ رہا؟ یہ کیا مطلب ہے اس آیہ کریمہ کا؟ دوبارہ لگاؤ.
یہ کیا کہہ رہی آیت کریمہ، کیا رہنمائی ہے پروردگار عالم کی کہ من کان فی ھذہ اعمی وہو فی الآخرۃ اعمی، وہی آخرت میں بھی اندھا ہوگا، واضل سبیلا، اسے کوئی چیز نظر نہیں آئے گی۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے، جس ممبر کے نیچے میں اور آپ بیٹھے ہیں، جس ممبر کے سائے میں ہم بیٹھے ہیں، جس مسجد میں بیٹھے ہیں، جس مدرسے کے پڑوس میں ہم بیٹھے ہیں، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ قرآن کا ایک ظاہر ہے اور 70 باطن ہے۔ ظاہر اس کی حجت ہے جس کو ہم ظہور قرآن کہتے ہیں، اور باطن اس کا تعویلات پر مشتمل ہے۔ جی اچھا، 70 باطن ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ 70 مطلب ہے نا۔ اگر ایک ہی مطلب ہے تو پھر دوسرا 70 کا کیا مطلب ہے؟ یعنی ایک مطلب کے بعد ایک اور مطلب، اس مطلب کے بعد ایک اور مطلب، یعنی ایک آیت کے 70 مطلب۔ بعض 2 مطلبوں تک پہنچ سکتے ہیں، بعض 3 تک پہنچ سکتے ہیں، بعض 4 تک پہنچ سکتے ہیں۔ دنیا میں آپ کو سوائے 14 کے 70 تک کوئی نہیں ملے گا، اس لیے کہ قرآن نے پکار کے کہا ہے کہ وَمَا يَعْلَمُ تَعْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، قرآن کی تعویل کو نہیں جانتا کوئی سوائے اللہ کے، وَرَاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ، اور ان 14 کے جو علم میں اترے ہوئے لوگ ہیں۔ تو قرآن کی تعویلات کو یا اللہ جانتا ہے، تھک تو نہیں رہے میری باتوں سے، یا قرآن کی تعویلات کو یہ 14 ہستیاں جانتی ہیں، اور 14 ہستیوں نے کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ ان سے کوئی سوال ہوا ہو اور انہوں نے کہا ہو کہ اس کا جواب ہمیں نہیں آتا، ہم پوچھ کر بتائیں گے، ہم دیکھ کر بتائیں گے، کل آ جانا پھر بتائیں گے۔ یہاں تو مسئلہ ہی کچھ اور ہے، سوالات جوڑ کر لاتے ہیں، سوال کرنے والا بھول جاتا ہے میرا سوال کیا ہے، بتانے والا پہلے سے بتاتا ہے تم یہ سوچ کر آئے تھے، تم یہ سوچ کر آئے تھے۔ وہ آ کر بیٹھتا ہے، ابھی اسے بولنے کا موقع نہیں ملتا، وہ بول نہیں پاتا کہ یہ ہستیاں پہلے سے جواب بتا دیتی ہیں۔ تو وہ جو بطن قرآن کے عالم ہیں، جو بطون قرآنی کے حامل ہیں، وہ یہ راسخون فی العلم ہے۔ نحن راسخون فی العلم، ہم ہیں جو علم میں اترے ہوئے لوگ ہیں۔ اور راسخون فی العلم ایک علیحدہ علمی اور عرفانی بحث ہے کہ یہ فی العلم والی جو کیفیت ہے نا، یعنی علم ان کی حیات ہے۔ تھوڑی گردن ہلاؤ گے تو بات چلے گی۔ ان ہستیوں کی حیات جو ہے نا، زندگی، وہ علم ہے۔ یہ علم اور یہ علیحدہ 2 چیزیں نہیں ہیں۔ 14 ہستیاں یا ائمہ اہل بیت اور علم 2 چیزیں نہیں ہیں۔ ان کی حیات ہی علم ہے اور یہی علم ہے۔ یہ علم سے علیحدہ نہیں ہے، علم ان سے علیحدہ نہیں ہے۔ تبھی قرآن نے کہا ہے راسخون فی العلم، یہ علم میں اترے ہوئے لوگ ہیں۔ ایک بزرگ عالم دین نے یہاں پر مسئلہ سمجھایا اور وہ یہ کہا کہ جیسے ہم کہتے ہیں نا السمک فی الماء، مچھلی پانی میں، مچھلی پانی سے نکلے تو مچھلی کہاں رہی؟ مردہ ہو گئی۔ اس کی زندگی پانی میں ہے، پانی میں رہے گی تو زندہ رہے گی۔ اہل بیت کا وجود علم میں ہوگا تو اہل بیت کا وجود ہے۔ اہل بیت کا وجود علم سے ہٹ کر نہیں ہے۔ یہیں سے وہ بحث سرایت کر جائے گی اور گفتگو آگے بڑھے گی، مگر آج کے اس مضمون میں میرا ارادہ نہیں ہے کہ جب یہ کہا جاتا ہے کہ صاحب وہ تو امی تھے، وہ تو پڑھے لکھے نہیں تھے، انہوں نے تو کسی سے پڑھا نہیں، تو یہیں اس کو سمجھایا جائے گا کہ امی کا مطلب ان پڑھ نہیں ہے۔ امی کا مطلب یہ ہے کہ جیسے تھے ویسے ہی تمہارے سامنے آئے۔ اب یہ تم نے کیسے طے کر لیا کہ یہ ان پڑھ تھے؟ جو پیدا ہونے سے پہلے عالم قرآن ہو۔ بھائی دور کہاں جا رہے ہیں؟ سورہ رحمان پڑھ لیجئے، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان۔ ابھی آپ قرآن اٹھائیے، آپ کے سامنے رکھا ہوا ہے مسجد کے اندر، سورہ رحمان کی آیت کی یہی ترتیب ہے، الرحمن علم القرآن، رحمان جس نے قرآن کی تعلیم دی، خلق الانسان اور پھر انسان کو خلق کیا۔ یہ کون سا انسان ہے جو پہلے قرآن کی تعلیم لے چکا اللہ سے اور پھر خلق ہوا ہے؟ یہی ہستیاں ہیں جنہوں نے اللہ سے پہلے پڑھا ہے، پھر یہ بدنوں میں ڈھلے ہیں، یہ بدنوں میں پیکروں میں بعد میں ڈھلے ہیں، اللہ سے علم انہوں نے پہلے لیا ہے۔ یہ تو سرکار دو جہاں کے بارے میں۔ اچھا وہ ممکن ہے کہ یہاں پھر کسی دانشور کو کوئی تسلی نہ ہوئی ہو
تو میں اس کی تسلی کے لیے سورہ مبارکہ الدہر، سورہ مبارکہ الانسان کی 2 آیتیں پڑھ دیتا ہوں. هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. کیا انسان پر ایسا کوئی زمانہ تھا جب وہ قابل ذکر نہیں تھا؟ انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا انا هديناه السبيل اما شاكرا واما كفورا. 2 آیتیں میں نے آپ کے پیدر پہ 2 آیتیں پڑھی ہیں. ارشاد ہو رہا ہے کہ کیا انسان پر کوئی ایسا وقت تھا کہ جب وہ قابل ذکر نہیں تھا؟ پھر قرآن کہتا ہے ہم نے انسان کو خلق کیا ہے اچھلتے ہوئے پانی سے، کنکتے ہوئے پانی سے، اور پھر ہم نے اسے سننے والا اور دیکھنے والا بنایا. پھر ہم نے اس کے سامنے دونوں رستے رکھ دیے. یہ اگر شکر نعمت کرے، یہ چاہے تو کفر نعمت کرے، یہ چاہے تو ہمارے رستے پہ آ جائے، چاہے ہمارا مخالف ہو جائے. یہ جو قرآن نے 2 طرح کے انسانوں کا ذکر کیا ہے، ایک وہ جو نجس پانی سے بنا، اور ایک وہ جو ہمیشہ سے تھا. بھائی سلوات پڑھے تو میں اور عرض کروں جی. حال عطا علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا. آیت اللہ جوادی عملی لکھتے ہیں کہ یہاں اللہ نے دونوں آیتوں میں 2 دفعہ انسان کا لفظ بولا ہے. اگر یہ تسلسل میں ایک ہی انسان کی بات ہو رہی ہوتی نا تو 1 دفعہ انسان بولتا ہو. توجہ کر رہے ہیں آپ؟ بڑی عنایت، تھوڑا سا بولیں. یہ علمی خالصتاً مدرسے کی باتیں کر رہا ہوں میں آپ سے. اگر 1 دفعہ اللہ نے انسان کا لفظ بولا ہوتا نا، حل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، یہاں پر انا خلقہ کہہ دیتا اللہ چاہتا تو ہم نے اسے خلق کیا. نہیں، انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ. ہم نے انسان کو کنکتے ہوئے پانی سے خلق کیا ہے. پھر وہ آہستہ آہستہ مختلف مراحلوں سے گزر کر، آزمائشوں سے گزر کر، مختلف مرحلوں سے گزر کر سننے والا اور دیکھنے والا بنا. تو یہ 2 انسان ہیں بھائی. ایک وہ انسان ہے جو ہمیشہ سے قابل ذکر تھا، وہ مذکور تھا، اس کا ذاکر اللہ تھا. آج ذاکروں کی فضیلت اس لیے ہے کہ اہل بیت کا مقام یہ ہے جن کا ذاکر پہلے اللہ ہو. یہ وہ گھرانہ ہے. کچھ نہیں تھا، اللہ نے انہیں خلق کیا. سب سے پہلی مخلوق بنانے کے بعد اور سب سے اچھی بنانے کے بعد. یہی تو فرق ہے اللہ میں اور بندوں میں. بندے بعد میں اچھی مخلوق بنا پاتے ہیں. جتنی بھی بڑی فیکٹریاں دنیا میں ملیں گی، ان کی پہلی مصنوع اچھی نہیں تھی. ابھی وہ ایک کار آئی ہے کمپنی کی، میں کمپنی کا نام نہیں لوں گا ورنہ مجھے جو ہے وہ خان صاحب کے بیٹے کی کمپنی بھی بتانی پڑ جائے گی. پتہ نہیں کون کون سی کمپنیوں سے کرتا ہے تعلق. وہ سوزوکی والوں سے زیادہ. ایک کمپنی نے ابھی الیکٹرک کار بنائی، تو اس کے مالک نے ہم نے کہا بھائی اس میں تو فیول جلنا ہی نہیں ہے، پانی اس سے چلے گی، یہ بجلی سے چارج کر لو تو چلاؤ. تو وہ ٹیسٹنگ کے لیے بھیجی گئی. تو پھر وہ معلوم ہوا کہ صاحب اس میں یہ مسئلہ آ رہا ہے، یہ مسئلہ آ رہا ہے. دوسرا جو اس کا ماڈل آیا وہ بہتر ہو گیا، تیسرا اور بہتر ہو گیا، چوتھا اور بہتر ہو گیا. یہ تو دنیا کا رائج ہے نا. یہی مائک جب بنا تھا وہ بھونپو سے لگتے تھے باہر. یہ مائک وہ بھونپو سے لگائی جاتی. کہاں ساؤنڈ سسٹم کہاں تھا؟ یہ آہستہ آہستہ ایسا ہوا ہے نا. ایسا ہی ہے نہیں. میں نے بھی جو خان صاحب پہلی تقریر کی تھی نا، میرے ہاتھ پیر کانپ رہے تھے. اور آج تو میں دنیا کی یزیدوں سے بات کرتا ہوں، کوئی ٹینشن ہی نہیں ہوتی. تو انسان تدریجاً کمال کی طرف جاتا ہے نا. آہستہ آہستہ بہتری کی طرف جاتا ہے، آہستہ آہستہ کمال کی طرف جاتا ہے. یہ انسان کا اور اللہ کا فرق ہے. ہم تجربے کی بنیاد پر کمال تک پہنچتے ہیں. تھکیں گے نہیں تو جملہ کہوں گا. ہم تجربے کر کر کے کمال تک جا کے پہنچتے ہیں، اور اللہ پہلے ہی مرحلے میں باکمال بنا دیتا ہے. اب اگر اللہ کا بنایا ہوا لوگے تو پہلا مانو گے، اور اگر اپنے تجربوں پہ چلو گے تو چوتھے لمحے پر جا کر پہلا مانو گے. چوتھے پہ مان تو لیا تم نے پہلا. صلوات پڑھ لیں محمد وآلہ. اللہ نے جو نے سب سے پہلے بنایا ہے انہیں باکمال بنایا ہے، اور بنانے کے بعد اپنے ہاتھوں کو مبارکباد دی ہے. اللہ مغرور ہے ہی اس لیے کہ اس نے محمد اور علی کو بنایا ہے.
اللہ متکبر ہے ہی اس لیے کہ اس کے آگے محمد، علی، فاطمہ، حسن، حسین سجدہ کرتے ہیں۔ اللہ اکبر ہے ہی اس لیے کہ اس کے آگے یہ ہستیاں جھکتی ہیں۔ وہ جنہیں جھکتے ہوئے دیکھتا ہے تو اس کی کبریائی ثابت ہوتی ہے، اس کی کبریائی کا ثبوت ہے ان ہستیوں کی عزت اور ان ہستیوں کا مقام اور عظمت۔ وہ جو پہلے مرحلے پر ہی باکمال بنایا، هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، وہ جو پہلے مرحلے پر ہی باکمال تھے، کچھ بھی نہیں تھا اور یہ قابل ذکر تھے۔ جب کچھ نہیں تھا تو یہ قابل ذکر کیسے ہو گئے؟ یہ سوال انکاری ہے، یہ استفہام انکاری ہے۔ اللہ انکار کر رہا ہے ایسا کوئی زمانہ نہیں گزرا کہ جب انسان قابل ذکر نہیں تھا۔ تو پھر وہ کون سا انسان تھا جو آسمان نہیں تھا اور وہ قابل ذکر تھا، زمین نہیں تھی اور وہ قابل ذکر تھا، یہ موسم نہیں تھے اور وہ قابل ذکر تھا؟ جب کچھ نہیں تھا تو کون ذاکر تھا جو وہ قابل ذکر تھا؟ ان مذکوروں کا ذاکر اللہ تھا۔ اللہ نے انہیں بنانے کے بعد تبارک اللہ احسن الخالقین، ان ہستیوں کی وجہ سے اللہ نے اپنے آپ کو مبارکباد دی ہے۔ ہم کسی کارنامہ کر کے لوٹتے ہیں، زیارت حج کر کے لوٹتے ہیں، کسی امتحان میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو ہمیں مبارکباد دی جاتی ہے نا۔ اللہ کو کون مبارکباد دیتا؟ کوئی تھا ہی نہیں جو دیتا۔ اللہ نے جب ان ہستیوں کو بنایا تو اللہ نے اپنے آپ کو ہی مبارکباد دی ہے۔ مبارک ہو اے اللہ، تو بہترین کا مخلوق، بہترین مخلوق کا بنانے والا ہو گیا۔ تو یہ ہستیاں، یہ گھرانہ کہ جو ہمیشہ اللہ کی خلقت میں، مخلوقات میں سب سے پہلی مخلوق اللہ کی، یہ پھر اس کا کمال ہے کہ جن کو اس نے سب سے پہلے بنایا تھا انہیں سب سے پہلے بھیجا نہیں۔ جنہیں سب سے پہلے بنایا تھا انہیں سب سے آخر میں بھیجا ہے۔ اس لیے سب سے آخر میں بھیجا ہے کہ اپنا شاہکار دکھانے کے لیے پہلے کلاس تو سجاؤں، پہلے ماحول تو بناؤں، پہلے اہل تو بناؤں جو میری مصنوعات کو سمجھ سکے۔ لہذا حضرت آدم سے لے کے سرکار عیسیٰ تک اللہ نے جتنے نبی بھیجے ہیں وہ سرکار مصطفیٰ کو سمجھانے کی صلاحیت بڑھانے کے لیے بھیجے ہیں۔ اور پھر ان ہستیوں کو اللہ نے بھیجنا شروع کیا، اور یہ ایک ایک کر کے ظاہری طور پر آتے رہے اور پردہ فرماتے رہے اور دنیا سے جاتے رہے۔ ہم ان کے رحلت کے بھی قائل ہیں اور ہم ان کی حیات کے بھی قائل ہیں۔ واقع رحلت بھی گزرا ہے اور عقیدہ حیات بھی ہم رکھتے ہیں۔ وہ کون سا مفہوم ہے کہ جو رحلت کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اور وہ کیا مطلب ہے جو حیات کے ساتھ جڑا ہوا ہے؟ میں شہنشاہ حسین نقوی زندہ ہوں، اس پر مجھے شک کرنا چاہیے۔ حسین زندہ ہیں، اس پہ یقین ہونا چاہیے۔ کون سی چیز ہے جو اس قوم کو زندہ رکھے ہوئے ہے؟ وہ تصور حسینیت ہے، وہ مولا کائنات کی یاد کا جذبہ ہے جو اس قوم کو زندہ رکھے ہوئے ہے۔ دنیا ذلیل کرنے کے در پہ تھی، وہ کون سی چیز ہے جو قوم کو عزت عطا کر رہی ہے؟ وہ ذکر مولا کائنات ہے۔ مجھے آیت اللہ خامنائی، علامہ اقبال کے جو 4 مصرے اپنی شہادت سے 6 مہینے پہلے انہوں نے پڑھے، وہ مجھے یہاں اپنے مضمون میں یاد آ رہے ہیں۔ علامہ اقبال کے تو وہ مرید تھے۔ یہ مجھے اور آپ کو فخر کرنا چاہیے کہ بر صغیر کا ایک سب سے بڑا دانشور، جس کے بارے میں آیت اللہ خامنائی یہ فرماتے تھے کہ یہ میرا مرشد ہے۔ ہاں، علامہ اقبال کو آیت اللہ خامنائی جو ابھی شہید ہوئے ہیں، شہید عالم اسلام، شہید امت مصطفیٰ، وہ فرماتے تھے کہ علامہ اقبال میرا مرشد ہے۔ میں جس کی یادوں میں گم رہتا ہوں وہ اقبال ہے۔ یہ میں ان کے الفاظ سنا رہا ہوں جو ان کی تقریر کا ترجمہ کرنے کی بھی اس فقیر کو توفیق ہوئی ہے۔ جی اب دوسرا ایڈیشن اس کا چھپنے جا رہا ہے۔ جی کثیر الاشاعت کتاب قرار پائے گی، کثرت سے وہ کتاب لوگ طلب کر رہے ہیں، ادیب لوگ اس کو زیادہ پڑھ رہے ہیں اس کتاب کو۔ آیت اللہ خامنائی کا خطاب ہے 1986 میں تہران یونیورسٹی میں، علامہ اقبال کی شخصیت پر انہوں نے منعقد کروایا اپنی صدارت کے ایام میں، اور اس کا جو افتتاحیہ تھا 3 روزہ سیمینار میں 20 پوری دنیا سے اقبال شناس ڈاکٹروں کو انہوں نے بلایا۔ حکومت ایران نے 1986 میں 20 اقبال شناس ڈاکٹر
پی ایچ ڈی جنہوں نے علامہ اقبال پہ کی ہوئی تھی، وہ وہاں تقریر کرنے آئے. بیرسٹر جسٹس جاوید اقبال، علامہ اقبال کے فرزند، اس میں مہمان خصوصی تھے، پاکستان سے گئے تھے. علامہ اقبال کے بیٹے جسٹس جاوید اقبال، جن کے بارے میں انہوں نے، علامہ اقبال نے جرمنی میں جاوید نامہ لکھا. اپنے بیٹے کے نام جو خط لکھتے تھے، اپنے بیٹے کو جو شعر بھیجتے تھے، وہ جاوید نامہ بھی علامہ، وہ جاوید وہی جاوید، جسٹس جاوید اقبال، وہ بھی اس سیمینار کے اندر موجود تھے. تو اس کا جو افتتاحیہ تھا، اس افتتاحیہ میں خطاب کرنے کے لیے، یعنی سیمینار اب 3 دن چلے گا، پہلی تقریب، پہلی نشست جو اس کی ہوئی وہ آیت اللہ خامنائی کی تقریر سے ہوئی. 1 گھنٹے انہیں خطاب کرنے کا سب کے ذہن میں تھا کہ 1 گھنٹے کا خطاب ان کا ہوگا، اس کے بعد پھر یہ ہوگا، پھر یہ ہوگا. وہ 3 گھنٹے کے اندر پہلا سیشن مکمل ہو رہا تھا. 2.5 گھنٹے خطاب کیا، اور ڈائس سے ہٹنے کے بعد پھر پلٹ کر آئے اور کہنے لگے جتنا میں سوچ کر آیا تھا ابھی آدھا بیان نہیں کیا. وہ جو ان کا 2.5 گھنٹے کا خطاب ہے، اسے اردو ترجمہ کرنے کی مجھے توفیق ہوئی. اور آپ کو میں اپنے لیے کیا کہوں کہ مجھے آیت اللہ خامنائی کے اس خطاب کو ترجمہ کرنے کے بعد اقبال سمجھ میں آئے. میں اپنی بات کر رہا ہوں. مجھے علامہ اقبال آیت اللہ خامنائی کا خطاب سننے کے بعد سمجھ میں آئے کہ علامہ اقبال ہیں کیا. ہم تو اتنے گھوٹے میں ہیں نا کہ وہ کہتے ہیں داڑھی نہیں تھی. ذرا صلوات پڑھے محمد و آل محمد. جی اقبال جو ہے نا، وہ ایک صاحب نے تو کہا وہ تو نماز ہی نہیں پڑھتے تھے. میں نے کہا بھائی اللہ نے اگر تمہیں فرشتہ بنا دیا ہوتا نا تو تم سب کو جہنم میں بھیجتے. خدا کا خوف کرو. اتنا گہرا. اور پھر اس کی تقریر میں مولانا آخر میں وہ فرماتے ہیں کہ اگر آج اقبال زندہ ہوتے، آیت اللہ خامنائی کہتے ہیں اگر آج اقبال زندہ ہوتے تو ہم ایرانیوں کو تھپکی دیتے اور کہتے جو میری آرزویں تھیں وہ تو تم نے پوری کر کے دکھائی. اور شاید یہ سبب تھا کہ اقبال نے 1935 میں کہا تھا جو آج ہمیں نظر آنے جا رہا ہے. 1935 کا شعر ہے اقبال کا، تہران گر ہو عالم مشرق کا جنیوا. جو یورپ میں رہتے ہیں نا بچے جوان، آپ میں سے بہت سے جو آنا جانا رکھتے ہیں، میں بھی جنیوا دیکھ کر آیا ہوں. پوری دنیا کا وہ سینٹر ہے، تمام معاشی فیصلے وہاں ہوتے ہیں. دنیا کی بڑے جو کاروباری اور تجارتی اور سیاسی فیصلے ہوتے ہیں، جو دنیا چلانے والے، یہ جو آج نتن یاہو جن کے اشاروں پہ چل رہا ہے، جن کے کہنے پہ چل رہا ہے، جن کا پیسہ اس کے پیچھے ہے، وہ جو مرکز ہے نا وہ جنیوا ہے. وہ آپ کے چکوال سے چھوٹا ہے. ہاں یہ چکوال شہر سے چھوٹا ہے جنیوا، مگر پوری دنیا کا وہ مرکزی معاشی سینٹر ہے، مرکز ہے. وہاں جو فیصلہ ہوگا دنیا میں وہی مانا جائے گا. تو اقبال نے 1935 میں کہا تھا کہ تہران گر ہو عالم مشرق کا جنیوا، شاید کہ کرۂ ارض کی تقدیر بدل جائے. 1935 کی بشارت ہے ان کی. اور اب یہ 2026 چل رہا ہے. تقریباً 90 سال زیادہ ہو گئے. اتنی مدت پہلے جو بات انہوں نے کی تھی وہ آج ثابت ہو رہی ہے. تو آیت اللہ خامنائی نے اس میں جو پہلا ہی جملہ اپنی تقریر میں کہا ہے کہ جس کی یادوں میں مدتوں مبتلا رہا، جس کو سوچتا رہتا ہوں، جس کو پڑھ پڑھ کے میں اپنے نظریے بناتا ہوں، اس کے بارے میں آج مجھے تقریر کرنے کا موقع ملا ہے. اور پھر کہتے ہیں اقبال کو میں اپنا مرشد مانتا ہوں. تو ابھی کوئی 6 مہینے پہلے، سال بھر پہلے، اپنی شہادت سے پہلے انہوں نے اپنی ایک تقریر میں کہا کہ اقبال لاہوری می کے صلوات پڑھیں ذرا محمد. می شناسی، علامہ اقبال کے 4 شعر سنا رہا ہوں اپنے مضمون میں. جشن میں پلٹ جائیں آپ، جشن میں آ جائیں دوبارہ. جشن کا سے تعلق ان 4 مصروں کا ہے. اقبال کہتے ہیں کہ می شناسی معنی کرار چیست. بھئی تھوڑی گردن لاؤ بھائی، ایسا نہیں ہے. جانتے ہو کرار کا مطلب کیا ہے؟ می شناسی معنی کرار چیست این مقامیست از مقامات علی. یہ جو کرار ہے نا، کرار کا مطلب جانتے ہو؟ علامہ اقبال پوچھ رہے ہیں. یہ جو کرار کا لفظ ہے نا، یہ علی کے مقامات میں سے ایک مقام ہے. اب دیکھیں کیسے حوصلہ لیا ایرانیوں نے علامہ اقبال سے، کیسے سبق لیا ایرانیوں نے علامہ اقبال سے. مجھے بہت اچھا لگا، میں نام لینے میں کوئی عار محسوس نہیں کر رہا.
جی حامد میر کا ایک جملہ انہی دنوں کے تجزیوں میں، وہ کہتا ہے بھول جاؤ ایرانیوں کو جھکانا، تم ان لوگوں کو جھکا نہیں پاؤ گے، اس لیے کہ ان کے دماغوں پر اقبال سوار ہے، علامہ اقبال ان کے دماغوں پہ سوار ہے۔ ہم گئے تھے خان صاحب اور ہم تعزیت کرنے بھی گئے تھے، اور خان صاحب نے اپنی محبتوں کا بھی اظہار کیا۔ اللہ آپ سب کے رزق عزت میں اضافہ فرمائے، ایک بلند صلوات علیہ کریں، نہیں اس سے بلند صلوات چاہیے۔ می شناسی، ابھی میں نے شعر پورا نہیں سنایا، می شناسی معنی کرار چیز، جانتے ہو کرار کا کیا مطلب ہے؟ ان مقامیست از مقامات علی، یہ کرار علی مولا کے مقامات میں سے ایک مقام ہے۔ امتان را در جہان بھی ثبات، علامہ اقبال کہتے ہیں امتوں کو اس جہان بے ثبات میں، یہ جہان ثابت کہاں رہتا ہے؟ بدلتا رہتا ہے نا، یہ جہان روزانہ رنگ بدلتا ہے نا۔ امتوں کو امتان را در جہان بھی ثبات، نیست ممکن جز بکراری حیات، امتوں کو اس جہان بے ثبات میں زندہ اگر رہنا ہے تو کرار بننا پڑے گا، ورنہ مٹ جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اللہ علیہ وسلم مل کر ماشاءاللہ، یہ ان کا جو نعرہ ہے نا، یہ انہیں زندہ رکھا ہوا ہے، ان کی شفا کا سبب بھی یہی نعرہ ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ توجہ کر لیا آپ نے؟ کرار، لأوتین رجلا غدا کرارا غیر فرار، کل علم میں اسے دوں گا جو مرد ہوگا، کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا، یحبہ اللہ ورسولہ، اللہ اور اللہ کا رسول اس سے محبت کرتا ہوگا، اور اللہ اور اللہ کے رسول سے وہ محبت کرتا ہوگا۔ کرار مولا علی کا ایک مقام اور ایک فضیلت ہے۔ میرا موضوع کرار نہیں ہے، مگر مولانا میرا دل کر رہا ہے کہ کرار کے ایک معنی آیت اللہ باقر فخار نے کیے ہیں۔ مولا علی کی شان میں اور مناقب میں ان کی ایک کتاب ہے، اس کتاب کے اندر وہ لکھتے ہیں کہ کرار کا مطلب ہمارے ذہن میں یہ ہے کہ جو پلٹ کر آئے، یہی معنی صحیح ہے۔ کرار کا مطلب ہمارے یہاں یہ ہے کہ جو ڈٹ جائے میدان میں، ڈٹ جائے، رکا رہے، جائے نہیں، بھاگے نہیں۔ کرار کے ساتھ غیر فرار کی وجہ سے یہی سمجھ میں آتا ہے نا، کرار کے فوراً بعد کہا غیر فرار، یعنی اس کا مطلب یہ کہ جو بھاگتا نہ ہو، ڈٹ جاتا ہو، جو میدان میں رک جاتا ہو، وہ کرار ہے۔ تو ایک معنی تو یہ سمجھ میں آتا ہے، لیکن کرار کا جو لغوی معنی ہے نا، وہ پلٹ کر آنا، پلٹ کر آنا۔ ہاں وہ بھی جو ہے وہ اقبالی کہہ رہے ہیں کہ یہ جو پلٹ کر آ رہا ہے۔ میں جب مولانا اس معنی کو سوچتا تھا، ظاہر مجالس، توفیق ہے مجلسوں کی وجہ سے مفاہیم پر غور کرنے کی توفیق ہے، تو مجھے ایک ہلکا بال برابر ایک سوال ابھرتا تھا کہ پلٹ کے آنا تو علی کا مزاج ہی نہیں ہے۔ علی مولا تو بس ایک ہی دفعہ آتے ہیں، جاتے کب ہیں جو پلٹ کر آئیں؟ بھائی تھوڑا گردن ہلاؤ، میری بات تو کرو۔ یہ جب میں سوچتا تھا نا پلٹ کے آنا، کرار غیر فرار، یہ والا معنی، تو میں بہرحال ایک ان کی اولاد بھی ہوں، ان کا خون میرے بدن میں، مجھے اللہ نے کرم کیا میرے اوپر، تو میں سوچتا تھا کہ یہ تو مولا کا، تو مولا جاتے ہی نہیں تھے جو پلٹ کر آئیں۔ جب کسی نے پوچھا مولا کہ آپ جب میدان میں اترتے ہیں تو ہم آپ کو کہاں تلاش کریں، تو حضرت نے فرمایا میں جہاں گھوڑے سے اترتا ہوں وہیں کھڑا رہتا ہوں، نہ میں کسی بھاگنے والے کے پیچھے جاتا ہوں، نہ کسی میں جرت ہے کہ وہ میرے پاس آئے، میں بس وہی
میدان میں کھڑے ہو کر میرے مولا پوری امت کو حوصلہ دے رہے ہوتے ہیں، اور جہاں اگر ضرورت پڑتی ہے تو علی کے تو گھور کے دیکھنا ہی سامنے والے کو مار دیتا ہے۔ جب کسی نے پوچھا مولا دشمن سامنے آتا ہے تو آپ کو کیسا لگتا ہے؟ فرمان لگے اس پہ رحم آتا ہے، اس لیے کہ وہ مجھے دیکھ کے گھبرا رہا ہوتا ہے۔ جی علی مولا تو میدان میں بھی دشمنوں کو حوصلہ دیتے تھے، کسی کی تلوار ٹوٹ جاتی تھی تو اپنی دے دیتے تھے، کوئی اگر نہتا ہو جاتا تھا اپنی دے لڑو لو۔ اب آپ کا کہ خالی ہاتھ ہو گئے، اپنے اپنے دشمن کو تلوار دے دی۔ یہ کیفیت تھی مولا علی کی۔ کبھی زرہ پہن کے نہیں جاتے تھے، کبھی زرہ پہن کے نہیں جاتے تھے۔ مولا اتنی گھمسان کی جنگ ہے، کوئی لوہا پہن کے چلے جائیں تاکہ کوئی ضرب نہ لگے، تو فرماتے تھے موت مجھ پر آ جائے یا میں موت پر چلا جاؤں۔ علی مولا تو موت سے کشتی لڑنے جاتے تھے نا، جو موت کو مارنے جائے وہ موت سے کیا ڈرے۔ یہ کیفیت مولا کی تھی میدان میں۔ پھر کسی نے پوچھا مولا جب میدان میں اترتے ہیں تو پہلے کسے مارتے ہیں؟ تو بے ساختہ فرمایا سرداروں کو مارتا ہوں، مزدوروں کو نہیں مارتا۔ بڑے لوگوں کو مارو تاکہ خون کم سے کم بہے، چھوٹے خود ہی بھاگ جاتے ہیں، جو سرداروں کے کہنے پہ آئے ہوتے ہیں تو انہیں کیا مارنا جو مجبور ہوں بیچارے۔ یہ کیفیت ہے مولا کی۔ اب آپ کے چہروں پہ مولا کے میدان میں آنے کے بعد ذرا بشاشت بڑھ گئی ہے۔ تو جنگ بدر کے اندر جو ایک کرائے کا قاتل لائے تھے نا مشرکین مکہ، جنگ بدر میں ایک کرائے کا قاتل لائے تھے۔ کرائے کا قاتل کون ہوتا ہے؟ جسے پتہ ہی نہیں کہ وہ مارنے کسے جا رہا ہے، اسے تو بس پیسہ چاہیے۔ ہمارے وطن کے اندر بہت ساری شہادتیں ہوئی ہیں جو کرائے کے قاتلوں نے مارے ہیں، اور جب انہیں عدالتوں میں پکڑ کے لائے تو وہ کہتے ہیں ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا بندہ کون ہے یہ، ہمیں تو یہ 5 لاکھ روپے کی آفر تھی، تصویر دکھائی تھی، ریکی کر کے رستے دکھائے تھے کہ یہاں آتا ہے اور یہاں جاتا ہے، اسے مار دو، ہم نے تو مار دیا۔ اتنے یہ خاص طور پہ امجد صابری جو کراچی میں شہید ہوئے، ان کے قاتل نے تو عدالت میں کہا کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا میں مار کس کو رہا ہوں، مجھے تو پیسہ چاہیے تھا۔ کرائے کے قاتل۔ تو یہ ممکن ہے اصطلاح آج کی ہو مگر مزاج پرانا ہے، اور یقین جانیے مزاج بزدلوں کا ہے، کراروں کا نہیں ہے۔ بہادر لوگ یہ کام نہیں کرتے۔ خود اترو نا میدان میں، آؤ نا۔ ایک میدان میں کہا تھا نا مولا نے کیوں اتنے لوگ مروا رہے ہو؟ کسی کو پیغام بھیجا تھا، اب آپ خود پہنچیے گا میں کس کو کہہ رہا ہوں۔ حضرت نے ایک پیغام بھیجا تھا کسی کو کہ کیوں اتنے لوگوں کو مروا رہے ہو، تم آ جاؤ میں آ جاتا ہوں۔ تو یہ کتنی اچھی بات تھی کہ بھائی روزانہ اتنے لوگ مارے جا رہے ہیں، ہم دونوں میں ہی جھگڑا ہے نا، تو تم بھی آ جاؤ میدان میں، میں بھی آ جاتا ہوں، جنگ تمام ہو جائے گی، تم جیتے یا میں جیتا۔ تو اس نے کہا بھائی لوگ بہکاوے میں آ جائیں گے کہ تو بہت اچھا پیشکش ہے علی کی، کیا حل ہے؟ تو وزیر خاص نے کہا کہ صحیح پیشکش ہے، جاؤ۔ تو جب تک زندہ رہا نا اس سے کہا وہ اس دن کون سی دشمنی نکال رہے تھے، میری تمہاری کون سی دشمنی تھی جو اس دن نکال رہے تھے؟ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ علی کے سامنے جو جائے گا وہ بچے گا کہاں؟ تو تم تو مجھے ختم کروانا چاہتے ہو، کون سی دشمنی تھی جو نکال رہے تھے؟ تو یہ کیفیت کرائے کا قاتل لانے کی یہ پرانا مزاج ہے۔ بدر کے اندر بھی ایک نوفل نامی پہلوان کو لے کر آئے، اور اتنا خطرناک پہلوان تھا میرے عزیزو کہ سرکار نے ہاتھ اٹھا لیے دعا کے لیے، اللہم اکفنی نوفلا، یا اللہ ہمیں نوفل سے بچا۔ جلات، قوی ہیکل، دیو مالائی ایک وجود، اونٹ کے بچے کا پیر پکڑ کے پھینک دے، دونوں ہاتھوں سے تلواریں چلائے، آگے والے کو بھی مارے پیچھے والے کو بھی مارے، برف کی طرح میمنے میسرے میں چلا جائے، جو اس کرتب دکھاتا ہو میدان کے اندر، خطرناک آدمی، نبی نے دعا کی کہ اس سے ہمیں بچا۔ جنگ شروع ہو گئی، جنگ بدر شروع ہو گئی، ابھی جنگ کچھ ہی آگے بڑھی تھی اور خبریں آنے لگی اتنے شہید ہو گئے، اتنے ان کے مار دیے، اتنے اپنے شہید ہو گئے۔ سرکار ایک ٹیلے پہ کھڑے ہو گئے، مجمع میں دیکھنے لگے، تو آواز دے کر کسی نے پوچھا یا رسول اللہ کسی کو تلاش کر رہے ہیں؟ تو حضرت نے زور سے آواز دے کر کہا من لعلم بنوفلا، کسی کو پتا ہے نوفل کہاں ہے؟ تو دور سے مولا علی نے آواز دے کر کہا یا رسول اللہ میں نے اسی وقت مار دیا تھا۔ صلوات پڑھے ذرا محمد وآلہ، اور بلند صلوات علی مولا کی ذات پر۔ تو یہ کیفیت ہے عزیزان گرامی، یہ جو اس دنیا میں اندھا ہو تو ہمارا ایک آیت کا ظاہر 70 بولیے تھوڑا 70 باطن، 70 باطن، اور باطنوں تک پہنچنے والا الا اللہ وراسخون فی العلم۔
اللہ اور اللہ کے بعد راسخون فی العلم ہے، باطن بہت بڑا نام ہے. میں کسی کو الجھن نہ ہو جائے اس لیے یہاں تو کسی کو نہیں ہوگی لیکن ویڈیو بن رہی ہے اس لیے نام نہیں لے رہا. ایک بہت بڑے مفتی صاحب گزرے ہیں جو نابینا تھے، ایک بہت بڑی اسلامی مملکت کے سربراہ. ہمارے عالم دین آیت اللہ کاشف الغطا جب ان سے ملنے گئے تو انہوں نے مسلسل الجھنیں رکھی ان کے ساتھ. تم یہ کہتے ہو، تم لوگ یہ کرتے ہو، تم لوگ جیسے آج بھی ہمیں الحمدللہ میں ان میں سے چند میں سے ایک ہوں کہ جہازوں میں ایئرپورٹس پر مختلف ملکوں میں سفر کرتے ہوئے اسی حلیے میں رہتا ہوں تو کوئی نہ کوئی آ کے کہتا ہے یہ کیوں کرتے ہیں آپ، یہ کیا کرتے ہیں آپ. تو مجھے تو موقع چاہیے، تو میں تو پہلے تو اس کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے پوچھ تو لیا، اور یہ میں پہن کے بھی اس لیے پھر رہا ہوں کہ آپ پوچھ لیں. اور پھر الحمدللہ کہیں کم نہیں پڑے ہم، اس کو مطمئن کیا ہم نے. یہ کرم ہے اللہ کا ہم پر اور اس گھرانے کا لطف ہے. تو آیت اللہ کاشف الغطا سے بھی ایسے ہی وہ کہنے لگے، مفتی صاحب بڑا مشہور نام ہے، وہ کہنے لگے کہ جی آپ کیا یہ عقائد، یہ عقیدہ وہ عقیدہ. مثلا انہوں نے کہا یہ کیا کہتے ہیں آپ لوگ کہ قرآن کا ایک ظاہر ہے اور 70 باطن ہے. بس ظاہر ظاہر ہے، بس کوئی باطن کی بات نہیں ہے. ظاہری حجت ہے، باطن میں نہیں جاؤ، یہ تعویلات اور اپنی پسند کی باتیں. تو آیت اللہ کاشف الغطا نے کہا کہ حضور اگر آپ اس پر رک جائیں تو میں کچھ بات کروں. کہو کہ آپ کہہ رہے ہیں ظاہر ہے اور ظاہر کے علاوہ کچھ اور نہیں ہے، جو ہے بس یہی ہے. انہوں نے کہا ہاں یہی ہے. کہتے ہیں اگر ظاہر کے علاوہ کچھ اور نہیں ہے تو مجھے بتائیے آپ آخرت میں اندھے اٹھائے جائیں گے. اس لیے قرآن تو یہ کہہ رہا ہے جو اس دنیا میں اندھا ہے وہ آخرت میں بھی اندھا ہے. تو خاموش ہو گئے، کہنے لگے نہیں یہ تو مطلب اس کا نہیں ہونا چاہیے. اچھا جب اپنے اوپر آئی تو مطلب یہ نہیں ہو. صلوات پڑھیں ذرا محمد وآلہ. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو یہاں اندھا ہے وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ والی آنکھیں، چشمے سر، یہ سر پہ جڑی ہوئی آنکھوں سے جو نہیں دیکھ پا رہا وہ آخرت میں بھی ان آنکھوں سے نہیں دیکھے گا. یہ مطلب نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو یہاں چشمے جان سے نہیں دیکھ رہا وہ وہاں چشمے سر سے نہیں دیکھے گا. جو یہاں جس کا ضمیر بیدار نہیں ہے، جو اپنے دل کی آنکھوں سے نہیں دیکھ رہا، جس کی عقل کام نہیں کر رہی، بھائی کھل کے کہہ دیتا ہوں، جسے یہاں نبی کے ہاتھ سے رات کی تاریکی میں گرتی ہوئی سوئی تو نظر آ جائے مگر غدیر کی دھوپ میں نبی کے ہاتھوں پہ علی نظر نہ آئے. وہ ہے جو یہاں بھی اندھا ہے اور وہاں بھی اندھا اٹھایا جائے. الحمدللہ ہم اور آپ جس دروازے پر بیٹھے ہیں اس دروازے کا پیغام ہی یہ ہے کہ اپنی آنکھیں کھولو. غدیر کے میدان میں سب سے بڑا تاریخ اسلام کا سب سے بڑا جشن. اب یہ سوشل میڈیا بھرا ہوا ہے، الٹی سیدھی باتیں کر رہے ہیں کہ جی غدیر 18 ذی الحج تو فلاں صاحب کی رحلت کا دن ہے. تو بتائیے غدیر پہلے ہوئی تھی یا فلاں صاحب پہلے دنیا سے گئے تھے؟ جو تاریخ پہلے آئی ہے اسے منائیں گے آپ یا جو تاریخ بعد میں آئی؟ چلے پہلی یہ بات. دوسری بات یہ کہ یہ جشن نبی نے منایا ہے. تم طے کرو کہ تم سنت پہ عمل کر رہے ہو یا نہیں. سنت مصطفیٰ ہے جشن غدیر منانا. یہ واحد جشن ہے جس کا خطیب بھی مصطفیٰ، جس کا عیدی بانٹنا والا بھی مصطفیٰ، جس کا اہتمام کرنے والا بھی مصطفیٰ. خود فرمایا کہ ایسے سجاؤ، جو آگے چلے گئے انہیں واپس بلاؤ. تھک تو نہیں گئے؟ جو آگے چلے گئے انہیں واپس بلاؤ، جو پیچھے رہ گئے ان کا انتظار کرو. پہلے تو میں سوچتا ہوں یہ کون لوگ تھے جو نبی سے آگے چلے گئے تھے. حضرت فرمانے جو آگے چلے گئے انہیں واپس بلاؤ اور جو پیچھے رہ گئے ان کا انتظار کرو. نہ آگے جانا ہے نبی سے، نہ پیچھے رہنا ہے نبی سے. جو نبی کے ساتھ چلتا ہے اسے سنی اور شیعہ کہتے ہیں. صلوات پڑھیں محمد و آلہ. یہ اہتمام کر رہے ہیں نا سرکار، میدان سجا رہے ہیں، جشن کا ماحول بنا رہے ہیں. فرمایا ہے درختوں کے پتے کاٹ دو، درختوں کی ٹہنیاں کاٹ دو. جی درخت لگانے والا، درختوں سے پیار کرنے والا، شجرکاری کو سنت بنانے والا، وہ درخت کیوں کٹوا رہا تھا؟
کہ راویوں میں بعد میں اختلاف نہ ہو کہ اس وقت میں درخت کے نیچے تھا، سایہ تھا، ایک لمحے کو اونگ آ گئی تھی تو میں نے سرکار کی بات سنی نہیں، سب کو جگائے رکھنا ہے۔ طویل ترین خطبہ دیا سرکار نے، وہ ڈھیر جو لگایا وہ ممبر بنایا پالانوں کا، اونٹوں سے پالان اتروائے، اونٹوں پہ جو چوبارے رکھے ہوئے ہوتے ہیں، اونٹوں پہ جو بیٹھنے کے لیے کرسیاں لگی ہوئی ہوتی ہیں، ان کرسیوں کو اتروایا۔ ان بچوں کی خاطر میں کرسی بت بول رہا ہوں، ورنہ یہ لفظ تو بہت بولا جاتا ہے نا ہمارے محفل میں، پالانوں کا ممبر۔ پالان یعنی وہ کرسیاں جو رکھی ہوئی ہوتی ہیں اونٹ کے اوپر، وہ کرسیاں اتروائیں، ان کرسیوں کا ایک باہر ڈھیر لگایا، اور پھر اس میں تاکہ بلند ہو جائیں حضرت اس پہ جا کر، اور وہاں جانے کے بعد حضرت نے خطبہ ارشاد فرمایا، اور خطبے میں فرمایا الست اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، الست اولیٰ بکم، کیا میں تم سے تمہاری جانوں پہ زیادہ حق نہیں رکھتا؟ میں تمہاری جانوں پہ تم سے زیادہ حق نہیں رکھتا؟ سب نے کہا قالوا بلا، آپ ہم سے زیادہ ہماری ہی جانوں پر حق رکھتے ہیں۔ جب سرکار نے یہ اعلان اقرار سب سے لے لیا، اچھا طریقہ بھی میرے بچوں کے لیے کہہ رہا ہوں کہ 1.25 لاکھ کا مجمع تھا، یہاں تو ابھی شاید 1000 بھی نہیں ہوں گے، تو مجھے مائک کی ضرورت پڑ رہی ہے۔ کیا جائے تو باہر والوں کے لیے مجھے چیخنا پڑے گا یا ان کو اندر آنا پڑے گا؟ ٹھیک ہے، 1000 آدمیوں کو سنانے کے لیے تو مائک کی ضرورت ہے، 1.25 لاکھ لوگوں کو سرکار نے کیسے سنایا؟ سرکار کا جو خطبہ طویل ہوا نا، اس کا ایک سبب یہ تھا کہ آپ نے ہر 1000 آدمی پر ایک آدمی کھڑا کیا ہوا تھا، ہر 1000 آدمی پر پورے میدان میں نبی کے جملے کو دہرانے والے کھڑے تھے۔ اس کا فائدہ بتاؤں کیا ہے؟ ایک ہی جملہ ان سب نے 24,000 دفعہ سن لیا، 1,24,000 دفعہ، بار بار سنیں گے اس جملے کو، بار بار سنیں گے اس جملے کو، اس لیے کہ وہ جملہ بار بار دہرائے۔ اب بھی رہ جائے گی کوئی بات کہ میں نے نہیں سنا، اس لیے میں بہت اطمینان سے بول رہا ہوں، مولانا تشریف فرمائے، اہل علم تشریف فرمائے، اطمینان کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اسلام کی تاریخ میں لفظوں کو بہتر کرتا ہوں، سرکار کی احادیث میں سب سے زیادہ مسلم حدیث اگر کوئی ہے تو من کنت مولا فہذا علی اللہ، جسے کثرت کے ساتھ بار دہرایا گیا ہے۔ اگر 1000 آدمی بھی، 1000 راوی تو بہت ہوتے ہیں، 100 راوی بھی کسی حدیث کو نقل کر رہے ہو نا، تو اس حدیث کو متواتر کہتے ہیں، اس حدیث کو متواتر کہتے ہیں۔ تواتر سے آئیے بھائی، 100 آدمیوں نے نقل کر دیا ہے، یہاں 100 آدمی نہیں، 1,24,000 سے زیادہ لوگوں نے نبی کا یہ جملہ سنا، میں جس کا مولا ہوں علی اس کا مولا ہے۔ عزیزان گرامی، آج 1400 سال کے بعد یہ ملا جھوم جھوم کے کہتا ہے کہ مولا کا مطلب دوست کے ہیں، مولا کے مطلب حاکم کے نہیں ہیں، تو میں ان سے پوچھتا ہوں کہ مولا کا مطلب تو تم بدل سکتے ہو، حضرت عمر کی مبارکباد کا مطلب کیا بتاؤ گے؟ جو حضرت عمر نے مبارکباد دی، صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد، اس کا کیا مطلب ہے؟ دوست بنانے پہ مبارکباد دے رہے ہیں، حاکم بنایا تھا۔ کوئی جا کر پوچھے ان لوگوں سے جو یہ کہتے ہیں کہ نبی نے اپنے بعد کسی کا انتظام نہیں کیا، میں ان سے پوچھتا ہوں جتنا انتظام اپنے بعد والے حاکم کا نبی نے کیا، اتنا تو اپنی نبوت کا نہیں کیا، اس لیے کہ دعوت ذو العشیرہ میں تو اتنا مجمع ہی نہیں تھا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ دعوت ذو العشیرہ میں تو سرکار نے اتنا بڑا مجمع نہیں لگایا تھا، جب فرمایا تھا کہ میں نبی ہوں اور میں اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہوں، مگر مولا علی کے لیے سب سے بڑا مجمع لگایا، اور پھر جب یہ اعلان کر دیا میں جس کا مولا ہوں علی اس کا مولا ہے، یہ جب کہہ دیا تو پھر یہ 2 آیتیں نازل ہوئیں۔ اس کے کہنے سے پہلے ایک آیت نازل ہوئی جو 63ویں آیت ہے سورہ مائدہ کی، جو میں نے بھی آخر میں پڑھی ہے۔ جو پہلے نازل ہوئی ہے وہ قرآن میں ترتیب میں آخر میں لگی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، جہاں یا ایھا الرسول بلغ، اے میرے رسول پہنچا دو، ما انزل الیک من ربک، جو تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل ہو چکا، وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اگر یہ نہیں پہنچایا، فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، تو اتنی ساری چیزیں نہیں پہنچائیں۔
वल्लाहु यासिमुका मिनन नास। कुछ मसला था जो ये आयत आई, लोगों के शर से अल्लाह तुम्हें बचाएगा। हाँ, मौला अली का जब नाम लेंगे ना पोस्टें तो चलेंगी, मौला अली की विलायत बयान करेंगे तो FIR तो कटेंगी, मौला अली के फजाइल बयान करेंगे तो परेशानियां तो बढ़ेंगी। ये मेरी और आपकी क्या हैसियत है जब नबी को अल्लाह तसल्ली दे रहा है कि तुम अपना काम करो, अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। तो जब अली पहुंचाने के लिए अल्लाह की मदद नबी तक आती है तो आज फजाइल पढ़ने पे अल्लाह की मदद नहीं आएगी? आज जश्न करवाने पर अल्लाह की मदद नहीं आएगी? तसल्ली रखना चाहिए कि मौला के फजाइल पढ़ने वालों के साथ अल्लाह है। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। थके नहीं मेरी बातों से, मुझे अंदाजा है, वक्त का अंदाजा। एक और सलवात नबी की जात पर। वल्लाहु यासिमुका मिनन नास। अल्लाह लोगों के शर से है मेरे हबीब, आपको बचाएगा। जी, इन्नल्लाह ला यहदिल कौमल काफिरीन। अल्लाह काफिरों को हिदायत नहीं देगा। ये तो सारा मजमा मुसलमानों का था, या काफिरों की बात हो क्यों रही है? गदीर के मैदान में इस आयत के सुनने वालों का मजमा तो सारा मुसलमानों का था, ये काफिरों की बात क्यों हो रही है? ये तय है कि जो अली मौला की विलायत को नहीं मानता वो अगर मुसलमान नजर भी आ रहा है तो मरेगा काफिर। सलावत पढ़ ले मोहम्मद व आले मोहम्मद। वरना हमें समझाया जाए ना, कुरान के तालिब इल्मों से बात कर रहा हूं कि हमें समझाओ ना, इसका क्या मतलब है कि अल्लाह काफिरों को हिदायत नहीं देगा। ये आयत पहले नाजिल हुई है मगर सूरह माइदा में बाद में लगी हुई है, बाद में लिखी हुई है, 63वीं आयत। और जो आयतें बाद में नाजिल हुई हैं वो तीसरी आयत है। और तीसरी आयत में भी जो पहली आयत है, यानी तीसरी आयत में और चौथी आयत में जो तीसरी आयत है, यानी 2 आयतें पैदर पे हैं, नहीं माफ कीजिएगा, तीसरी आयत का में जो पहला जुमला है वो है अल यौम। वहां पहला जुमला अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम नहीं है। गदीर की आयत के नाजिल मौला के मन कुन तो मौला कहने के बाद, मौला नबी के मन कुन तो मौला कहने के बाद फौरन जो आयत आई वो अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम नहीं आई। अल यौम यअसल लदीन कफरू। आज काफिर मायूस हो गया। हाँ, मसला तो सारा है ही काफिरों का। आज काफिर मायूस हो गया। तो इतना तय कर लीजिए मेरे बच्चों जवानों, जितना आप अली अली करेंगे ना इतना यहूदी परेशान होगा, जितना आप मौला अली की बात करेंगे इतना काफिर परेशान होगा। ये जो आज मुसलमान परेशान होता नजर आता है ना, ये मिजाज में काफिर है, मिजाज में मुसलमान नहीं हुआ, ये मिजाज में कुफ्र का मिजाज रखता है। अल यौम यअसल लदीन कफरू। आज काफिर मायूस हो गए। तो अब आप तय कर लीजिए कि आज के दिन पे खुश कौन होता है और मायूस कौन होता है। जो मायूस हो रहा है वो मुसलमान है या नहीं, और जो मुसलमान है वो मायूस क्यों हो रहा है? मौला की विलायत के ऐलान पे तो काफिर मायूस होता है, मुसलमान नहीं होता। लिहाजा मुसलमानों को ये दावत फिक्र है कि खुशी मनाओ ताकि तुम मुसलमान कहलाओ। कुरान कह रहा है कि विलायत अली के ऐलान पर अल यौम यअसल लदीन कफरू यख्शौहम वला यख्शौन। वो तुमसे डरेंगे, तुम नहीं डरोगे। क्या नजर नहीं आ रहा कि अली वालों से कौन डर रहा है? अली उल वलील्लाह पुकारने वालों से कौन डर रहा है? दुनिया के चेहरों से, बड़े बड़े मुमालिक के चेहरों से नकाबे उतारने वाले अली वाले। ये खबर पहले चला देते हो कि फला मुल्क पे हमला हो गया, और ये नहीं बताते कि उस बेस से हमला हुआ है। तुम ही कहते हो ना कि हर मुल्क में जिस मुल्क का सिफारत खाना होता है, बेस होता है, उसका अड्डा होता है, उसकी जगहें होती हैं, उस जगह पर उसी मुल्क का कानून चलता है। आलमी कानून आपको बता रहा हूं। हमारे मुल्क के अंदर जिस मुल्क का सिफारत खाना है उसकी हुदूद में अब आप जाएंगे तो उसी मुल्क का कानून चलेगा। दीवार के बाहर अगर आप करेंगे कोई काम, कोई बात, कोई ऐसी बात, तो फिर पाकिस्तान का कानून चलेगा। दीवार के अंदर जाके अगर आपने कोई ऐसा काम किया जो कानून की गिरफ्त बनती है जिस पर, तो वो उस मुल्क का कानून चलेगा। जब ईरान मार ही उनके बेसिस को रहा है
تو جھگڑا تو ان سے ہے، تم پریشان کیوں ہو رہے ہو؟ قانون تو ان کے ملک کا چلنا چاہیے نا، تم پہ حملہ کب کیا ہے؟ وہ تو جگہ تم نے دے دی، تمہاری کب رہی وہ؟ جب وہ جگہ ہی تمہاری نہیں ہے تو اب جواب وہ دینا کہ جس کے بیسس پہ اور جس کے اڈوں پر حملہ ہو رہا ہے۔ یہ اللہ نے ہم پہ کرم کیا ہے، ہم نے 1000 سالہ شیعہ تاریخ میں یہ منظر دیکھ لیا کہ علی والے ڈٹتے کیسے ہیں۔ 1000 شیعہ تاریخ کے اندر ایسا منظر پہلے کبھی نہیں بنا جیسا منظر مولا علی کی محبت کرنے والوں نے بنا کے دکھایا ہے۔ تاریخ رقم ہو گئی ہے۔ ہم اپنی نسلوں کے لیے ایک پیغام چھوڑ کر جائیں گے، تھوڑا سا ہمت کرو، علی والے بن کر دکھاؤ تو دنیا تمہارے آگے جھکے گی، تمہیں کہیں جھکنا نہیں پڑے گا۔ سپر پاور کا تصور بدل کے رکھ دیا۔ وہ ہوا جو چڑھا ہوا تھا، وہ جو نقابیں پہنی ہوئی تھی، وہ اتار کے رکھ دی۔ امریکہ مرد آباد کا نعرہ پہلے سیاسی نعرہ تھا، مذہبی نعرہ بنا دیا۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ ماشاءاللہ، ساتھ دو بھائی۔ یا اللہ ہمارے بولنے بیٹھنے کو عبادت شمار فرما، اس جشن کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ خان بیگ صاحب، ان کے خانوادے، ان کے عزیزوں کی رزق میں عزت میں اضافہ فرما، ان کے مرحومین کی مغفرت فرما، اس آبادی پر اپنا کرم نازل فرما۔ جو احباب محفل میں تشریف فرمائے ان کے رزق میں عزت میں اضافہ فرما۔ جتنے لوگوں نے پڑھا ہے، سنا ہے اور میزبانی کی ہے، نظامت کی ہے، یہ مائک والے دوست، یہ کیمرے والے دوست، یہ لائٹوں والے دوست، یہ آپ سب، ہم سب، یا اللہ ہم سب کی عبادت کو قبول فرما۔ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، تعجیل فرما، تعجیل فرما۔ خان بیگ صاحب کے مرحومین کی مغفرت کے لیے، آپ سب کے مرحومین کی مغفرت کے لیے بلند تر صلوات۔